الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو چھٹے مسلمان ہیں، یعنی اسلام لانے والوں میں چھٹا نمبر ان کا ہے۔ شیخ ولی الدین مصنف مشکات نے اسماء الرجال میں لکھا ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنت سادس الاسلام، میں چھٹا مسلمان ہوں۔ اور کان یشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی وسلم، ان کی شکل حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ جب میں اس کو بیان کرتا ہوں تو میرے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں انہیں کو دیکھ لیتا ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش کراتی ہے۔ یہ کان من افقہ صحابہ میں سے بہت فقیہ ہیں۔ ملا علی قاری محدث عظیم نے فیصلہ کیا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد کان من افضل الصحابۃ بعد خلفائے راشدین، چاروں خلیفہ اور چاروں صحابہ جو مشہور ہیں ان کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ من یرید اللہ ان یہدیہ، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، وصعد علی المنبر، اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر آپ نے صحابہ کو اطلاع فرمائی کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے قلب پر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو پوچھ لیا۔ صحابہ نے فوراً عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ارادہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن سینہ کیسے کھل جاتا ہے اس کے مطلب ہم نہیں سمجھ سکے، اس کی آپ کچھ وضاحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ارادہ ہوتا ہے تو ایک نور دل میں داخل ہوتا ہے۔ ان النور اذا قذف فی القلب انشرح له الصدر، جب وہ اللہ کا نور دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کا کھل جاتا ہے، اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور اس کی عقل میں سلامتی آ جاتی ہے، گندے کاموں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، اچھے کاموں کی اسے رغبت ہو جاتی ہے، اور بڑے سے بڑے اللہ کی رضا کے کام کو اسے انجام دینے میں ذرا بھی تنگی نہیں ہوتی، گناہ چھوڑنے میں اسے ذرا بھی افسوس کرنا نہیں پڑتا، یعنی اس کی پست ہمتی اور اس کا ڈھیلا پن اور اس کا ڈھیلا کی طرح زندگی گزارنا، مٹی کا ڈھیلا جو ڈھیلا ہوتا ہے دین میں وہ مٹی کا ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنا نور عطا فرماتے ہیں تو اس کے حوصلے اور اس کی ہمت بہت بلند ہو جاتی ہے، پھر وہ جان کی بازی لگاتا ہے۔ گناہ چھوڑنا تو معمولی سی بات ہے، اگر شہادت کی ضرورت ہو تو جہاد میں جا کر اپنی جان بھی دیتا ہے، اور یہ کہ اور اللہ تعالیٰ سے بھی عرض کرتا ہے کہ میری جان جو ہے اس کو آپ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا امین الحق صاحب آپ ذرا آنکھیں کھول کر میری بات سنیے، کی توجہ پر دوستوں کی توجہ کا مجھے شوق تو ہے، لیکن آنکھ کھول کر کے مجھ پر توجہ ڈالیں، کیونکہ آنکھ بند کر کے جو توجہ ہوتی ہے بہت تیز پاور کی ہو جاتی ہے۔ میں اگر بے ہوش ہو کے گر پڑا تو آپ لوگ کیا کریں گے پھر؟ اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں اپنی دعا اور توجہ میری طرف رکھیے، مگر آنکھ کھول کر کے رکھیے، کیونکہ آنکھ بند کر کے اس میں ڈبل طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آنکھ بند کرنے سے اس کی مشابہت ہو جاتی ہے نیند سے، اور آدمی جیسی شکل بناتا ہے اس کی حقیقت اتر جانے کا بھی اندیشہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر جمع کے ڈوبو بن جانے کا خطرہ رہتا ہے، جمع کے ڈوبو بن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹکسیلا کے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ایک خان صاحب ہندوستان کے تھے، ان پر کچھ قرضہ لگ گیا، ہندو بنیا سے کہا کہ بھائی مجھ سے تقاضا نہ کرو،
بنیا نے کہا نہیں، ہم تو آپ پر مقدمہ کریں گے، میرا 10,000 روپیہ جلدی سے دے دو ورنہ زمین نیلام کرا دیں گے۔ خان صاحب نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی سب لوگ جا کے اس ہندو بنیے سے کہو کہ ہم کو تمہاری دکان میں الو ہے، تمہاری دکان میں الو بکتا ہے، جب وہ الو کا خوب اسے شوق پیدا ہو جائے پھر تم ہم کو بتا دینا کر کے، تو میں الو لے جاؤں گا اور اس الو کو اپنا الو بیچ دوں گا، میرا خرچہ بھی ادا ہو جائے گا، کچھ نقد اور مل جائے گا۔ خان صاحب کے چیلے جتنے تھے دادا کے اس ہندو سے لالا سے کہا رہے ہیں بھائی تمہارے یہاں الو میں بکتا ہے؟ اس نے کہا الو کیا ہوتا ہے؟ الو چڑیا تو بہت ہی منحوس ہوتی ہے۔ کہا نہیں، آج کل راجا لوگ اپنی بیٹی کی شادی میں دے رہے ہیں، بڑے لوگ زمیندار راجا لوگ۔ تب وہ بنیے نے کہا ارے بھائی تو پھر منگانا چاہیے کہیں سے، بڑا نفع ہوگا۔ بس خان صاحب جب کوئی اطلاع مل گئی کہ اب وہ الو مشتاق ہو چکا ہے، لہذا جنگل سے ایک الو پکڑ کے اور اس کو بڑے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خان صاحب اس کی دکان سے گزرے۔ اس لالا ہندو نے کہا ارے بنیا جو تھا، ارے خان صاحب یہ الو بیچو کہ آج کل بڑے گاہک آ رہے ہیں اس کے، اور سنا ہے کہ شادیوں میں راجا لوگ دے رہے ہیں بیٹی کی جہیز میں۔ تو انہوں نے کہا یہ الو بہت مہنگا ہے۔ اب یہ الو سن، دل میں کہا، اس سے نہیں کہا یہ بہت مہنگا الو ہوتا ہے۔ ان کا کتنے کا ملے گا؟ ان کا 15,000 روپے کا بکے گا۔ اس نے کہا ہمیں دے دو، ہم کسی راجا سے جب جہیز میں وہ لڑکی دے گا تو ہم الو بہت نفے سے بیچ دیں گے۔ فوراً خان صاحب نے کہا اپنا بہی کھاتہ لے آؤ، جتنا میرا ذمہ قرضہ ہے پہلے وہ کاٹو، خراج کرو اسے، اس کے بعد 5,000 نقد لے آؤ، پھر الو دوں گا۔ واقعی الو کے ہاتھ پھنس گیا۔ بس وہ بنیا جلدی سے لا کے بھائی کھاتے سے کاٹ دیا قرضہ، 5,000 نقد دے دیا۔ خان صاحب مست قلندر کی طرح جھومتے ہوئے خوشیوں میں آئے اور چیلوں کو بلایا، ہنگامی میٹنگ کی، سب شاگردوں سے کہا دیکھو اب مت جانا اس دکان کی طرف، ورنہ وہ الو لیے بیٹھا ہوا ہے، تم کو الو بتا دے گا، تم کو الو بنا دے گا، ادھر مت جانا کیونکہ اب کام بن گیا۔ جتنے شاگرد چیلے تھے ادھر جانا چھوڑ دیا۔ اب وہ بنیا بڑا غمگین ہوا کہ اب تو یہ گاہک بھی نہیں آتے، جب تک یہ سودا نہیں تھا میری دکان میں اس کے گاہک واپس آ رہے تھے اور اب کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ بس بڑا غمگین تھا، غمگین پریشان۔ اتنے میں اس کی نظر پڑ گئی اس کی آنکھ پر، دن میں الو جو ہے آنکھ بند رکھتا ہے دن بھر، تو اس نے کہا تھا کہ ارے بھائی، اس نے کو معلوم ہوا شاید مر رہا ہے، حالانکہ اس کی تو ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ارے بھائی جمع، اس نے کہا ارے جمع کے ڈوبو، یعنی میری جمع ڈوب رہی ہے تو مر رہا ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ مر رہا ہے، حالانکہ وہ مرتا نہیں ہے، وہ دن میں سوتا ہے رات میں جاگتا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ ارے جمع کے ڈوبو، میری تو جمع ڈوب رہی ہے، یعنی میری پونجی ڈوب رہی، تو مر جائے گا تو میرا تو 15,000 نفع کے وجہ اصل ہی غائب ہو جائے گا۔ تو میں دوستوں کو ہنسانے کے لیے یہ قصہ ہر جگہ پیش کر دیتا ہوں، چاہے کہیں بھی ہو، پھر سب کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ اب آنکھ نہیں بند کریں گے مولانا امین الغفار۔ قصہ بھی مزیدار ہے اور لطف بھی آتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اپنے دوستوں کو ذرا لطیفہ بھی سنا دیا کرتے ہیں تاکہ نیند بھی غائب ہو جائے، سستی بھی دور ہو جائے۔ اب دیکھو سب ہنس رہے ہیں، سب کی نظر میری طرف ہے، کسی کی نیند سب غائب ہو گئی۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا کہ سینہ کیسے کھلتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان النور اذا قذف فی القلب انشرح له الصدر، جب اللہ کا نور دل میں آتا ہے تو سینہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، ایک غریب آدمی کا چھوٹا سا گھر تھا، سمجھ گئے، اور ایک ہاتھی پر چڑھ کر کے، ہاتھی وان جو ہاتھی چلاتا ہے راجا لوگوں کا، وہ ہاتھی وان نے ایک دن سے کہا بھائی میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضور آپ کی دوستی تو بڑی مہنگی ہے، میرا تو گھر چھوٹا سا ہے، کیونکہ جب آپ آئیں گے تو ہاتھی پر بیٹھ کر آئیں گے اور دروازہ میرا جھوپڑی کا بالکل چھوٹا سا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ہاتھی وان ہوں، میں جس سے دوستی کرتا ہوں اس کے گھر کا دروازہ ہاتھی کے برابر خود بنوا دیتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی دوستی کے لیے قبول کرتا ہے اس کے دل کو بڑا بنا دیتے ہیں، اس کے دل کو ساتوں آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وسیع کر دیتے ہیں۔ لہذا دوسرا سوال حضرات صحابہ نے پھر کیا کہ جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے
اور اس کا سینہ کھل جانے کا آپ نے یہی مطلب بیان فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس کے دل کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل میں نور داخل کر دیتا ہے، تو اسی کا نام سینہ کھلنا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ تو یہ علامت کیا ہے اس کی؟ اللہ کے نور ہدایت کے داخل ہونے کی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا ارادہ فرما لیا ہے؟ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ اس بندے کی، اور ہم سب معلوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے یا نہیں، ہمارے دل میں اللہ، ارے بھائی باتیں مت کرو، لڑکے شور غل مت مچاؤ، یہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور ہمارے دل میں داخل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا ارادہ فرما لیا؟ وہ نور ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ صحابہ کو اللہ جزا خیر دے، انہوں نے دوسرا سوال فوراً کر لیا، حل ذالک من علامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کی ارادہ ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے نور کے داخل ہونے کی دل میں کوئی علامت بھی ہے؟ ورنہ سب سے پہلا انگریز بہادر کہتا کہ میاں ہمارے دل میں تو کتنی روشنی ہے کہ میری کھال تک سفید ہو گئی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سفید لٹھے کا تھیلا ہو، بلی کا گوشت اس میں بھرا ہو، تھیلا جھولا تو سفید ہے، اندر اس میں بلی کا گو کالا کالا بھرا ہوا ہے، تو کھال کی سفید ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ کا نور ہو۔ بتاؤ حضرت بلال حبشی کالے تھے یا نہیں؟ حبش کے رہنے والے تھے، کالے تھے لیکن دل میں اجالے تھے۔ کھال کے کالے اور دل کے اجالے تھے، ایسے اجالے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے یا سیدی عمر، یا سیدی بلال، ان کو فرماتے تھے یا سیدی بلال، اے بلال میرے سردار۔ ایک مرتبہ اتنا منہ سے نکل گیا کہ بلال تو کالے ہیں، فوراً توبہ کی اللہ سے، لیٹ گئے اور فرمایا کہ اے بلال میرے جسم پر اپنے پاؤں سے چلو تاکہ میری اس کوتاہی کو اللہ معاف کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بلال حبشی کا جس کے غلام تھے وہ ان کو بہت مارتا پیٹتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا، اور یہ سمجھاتے تھے کہ ابھی تم کلمہ زور سے نہ پڑھو، توحید کے نعرے مت لگاؤ، جب سمجھا بجھا کے آتے تھے تو پھر وہی کام کرتے تھے، وہی کام پھر کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعضا درد ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضبط سے باہر ہوتا ہے۔ اس پر میں حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی طرف سے بیان فرمایا ہوا ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے اندازہ چل جائے گا کہ دین کی دعوت کا کیا درجہ ہے اور کس وقت دعوت اللہ اس کی زبان سے مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ کے مضمون پر تقریر کرنے کے لیے تو کوئی دنیا میں مسجد آج خالی نہیں ہے، ہر امام تقریر کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر عوام پر نہیں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ ایسے بھی بندے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کب ختم کرے گا یہ امام، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، گھڑی کب ختم کرے گا، مزہ نہیں آتا، کیونکہ وہ خود بے مزہ ہے، وہ مقرر خود بے مزہ ہے۔ اگر اس کی روح اور قلب میں اللہ کی محبت کا درد ہوتا، وہ خود بامزہ ہوتا، تو اس کے جتنے دوست احباب سننے والے ہیں سب بامزہ ہو جاتے۔ لہذا حکیم الامت نے فرمایا کہ دعوت اللہ کا مقام تب صحیح میں عطا ہوتا ہے۔ اس پر حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ سنایا کہ ایک ساس سے اس کی بہو نے کہا، بہو کس کا نام ہے بھائی؟ بیٹا کی بیوی ہے۔ ایک ساس سے اس کی بہو نے کہا کہ اماں جی جب میرے بیٹا پیدا ہو، میرے لڑکا پیدا ہو تو ہم کو جگہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے رہ جاؤ میرے لڑکا نکل آئے اور بیچارہ چرپائی سے گر پڑے۔ بھائی بچے کی محبت تو سب کو ہوتی ہے، ماؤں کو اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ یہ سوال دلیل محبت ہے لیکن نادانی بھی ہے، کیونکہ کبھی اولاد تو ہوئی نہیں تھی، کماری بہو تھی، پہلا بچہ تھا، اور وہ ایسی شادی بھی تھی طبیعت کی، کہیں سنا ہونا بھی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ لہذا ساس نے کہا کہ بیٹی جب تیرے بچہ پیدا ہوگا تو تجھ کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو سارے محلے بھر کو جگائے گی، اتنا درد شدید ہوگا تجھ کو کہ تو خود جاگے گی، چلائے گی، سارا محلہ نہ سو سکے گا۔ یہ فرمایا کہ الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ والوں سے اہل علم حضرات، مساجد کے اماموں کو اور علماء دین کو اتنا درد محبت کسی اللہ والے سے حاصل کرنا چاہیے کہ جب ان کی روح میں جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں،
کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، اللہ کی محبت ان کی غذا بن جائے، وہ دل کی گہرائیوں سے ان کے الفاظ نکلے ہیں اور خود مزہ چکھا ہو۔ دیکھیے ایک شخص نے حج نہیں کیا، کتابوں میں حج کی باتیں پڑھ کر ٹیچر بنا ہوا ہے اور تنخواہ لے رہا ہے، حرم مکے و مدینے کا جغرافیہ بیان کر رہا ہے، مگر اس ظالم کو کبھی توفیق نہیں ہوئی، پیسہ بھی ہے موجود مگر حج نہیں کرتا۔ آپ اس کے حج کے تقریر پر آپ کو کسی کو کوئی مزہ نہیں آئے گا، لیکن ایک آدمی جو دیکھ آیا سب کعبہ شریف دیکھ آیا، روزے مبارک کا مزہ لوٹ آیا ہے، اور وہ جب بیان کرے گا زمزم کا پینے کا مزہ، کعبے کے طواف کا مزہ، روزے مبارک کے گنبد خضرا کو دیکھنے کا مزہ، اس کی زبان میں اثر ہوگا۔ تو جب انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ اثر ڈالتے ہیں، جو کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز بیان میں فرماتے ہیں کہ ہر کی باشد قوت ہو نور جلال، جس کی غذا اللہ کا نور ہو۔ روٹی تو کھاتا ہے، روٹی اور بوٹی بھی کھاتا ہے، لیکن اس سے جو خون بنتا ہے اس خون کو اللہ پر فدا کرتا ہے، یعنی اس کی طاقت سے آنکھوں سے وہیں دیکھتا ہے جہاں خدا راضی ہوتا ہے، جہاں جس کا دیکھنا حرام ہوتا ہے وہاں نظر کی حفاظت کرتا ہے، اس خون سے تمام پیدا کی ہوئی طاقتوں کو اللہ کی مرضی پر استعمال کر کے وہ روٹی کا حق ادا کرتا ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ اللہ بھی کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو وہ قلب میں نور بن جاتا ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں ہر کی باشد قوت و نور جلال، جس کی غذا اللہ کا نور ہو، چون زائد از لبش سحر حلال، اس کے ہونٹوں سے کلام مؤثر جادو بیانی کیوں نہ پیدا ہوگا۔ دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے؟ بہت پیارے بندے کہہ رہے ہیں، مولانا علامہ جلال الدین رومی، جس نے اپنے دین کے لیے شاہ خوارزم کا نواسا، دنیا کے لحاظ سے بڑے رئیس تھے وہ، لیکن اپنے اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے شمس الدین تبریزی کے ساتھ نہ جانے کتنے سال ان کا بستر سر پر رکھ کر پھرتے رہے، تب 28,500 اشعار مثنوی معروم میں پیدا ہوئے۔ آج ہم چاہتے ہیں بس مدرسے سے نکلے اور امام بن گئے، مربع نہیں بنے، مربی بننے کے لیے تیار ہیں۔ امامت کرنا کیا ہے؟ مقتدی جتنے ہیں اس کا مربی ہوتا ہے۔ تو جو ابھی اپنی تربیت جس نے نہیں کرایا، خود مربع نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، پھر اس کو کیا حق ہے مربی بننے کا؟ میں امت جو کہ مجبور ہے، قحط الرجال کا زمانہ ہے، تنخواہ کے لیے وہ بھی مجبور ہوتا ہے کہ بھئی کہیں سے پیٹ چلائیں، ورنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب شرح مشکات لمعات کے فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ کو نصیحت کی، جب تک میں شیخ اور بزرگوں کے تعلق اور ان کے پاس وقت لگانے کا زیادہ مجھے اہتمام نہیں تھا، مگر میرے ابا جان نے مجھے خط لکھا کہ پسرم اے میرے بیٹے، یہ کس کا خط ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لمعات لکھی ہے، ان کے ابا کا خط ہے۔ پسرم ان کے ابا لکھ رہے میرے بیٹے۔ کون بیٹا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اے میرے بیٹے، محدث تو ہو گئے تو ملا بھی ہو گئے، ملا خشک نہ ہموار نہ باشی، خشک ملا اور نہ ہموار مت رہنا۔ جیسے لکڑی ایک نہ ہموار ہو، ایک کارپینٹر اس کو چکنا کرتے آ رہا لگا کر اس کی تمام اس سے کندے ناتراش کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پسرم ملا خشک نہ ہموار نہ باشی، اے میرے بیٹے خشک ملا نہ رہنا، نہ ہموار نہ رہنا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فوراً پیر کی تلاش کی، اسی وقت دہلی کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ایک ولی سے تعلق قائم کیا، پھر ذکر کیا، ان سے حالات کا مشورہ لیا، کہ اللہ نے وہ زمانہ بھی دکھایا ہے کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ ہوئے۔ جس نے بھی اپنے نفس کو مٹایا، اللہ والوں کی جوتیوں میں اپنے کو ڈالا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو چمکایا، لیکن دنیا میں چمکنے کی نیت سے اگر کوئی شخص کسی شیخ و مربی کو منتخب کرتا ہے تو اس کے دل میں غیر اللہ گھسا ہوا ہے۔ از خدا غیر خدا را خواستن، خدا سے غیر خدا کو کیوں مانگتے ہو؟ خدا سے خدا کو مانگو۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے خدا، تیرا گھر ہے یہ کعبہ، ساری دنیا سے حاجی آئے ہوئے ہیں اور تجھ سے کوئی اولاد مانگتی ہے، کوئی کاروبار مانگتی ہے، کوئی وزارت عظمیٰ کی کرسی مانگتی ہے۔ اے خدا، امداد اللہ حاجی جو ہے وہ آپ سے خدا تجھی کو مانگ رہا ہے، اللہ سے میں اللہ کو مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شعر فرمایا کہ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔
تو دوستو یہ چیز ہے، درد محبت کا مقام یہ ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے اللہ کو مانگا. یہ حوصلے کی بات ہے، یہ حوصلے کی بات ہے. دیکھیے دو پرندے ہیں، مکھی میں بھی پر ہے اور پروانے میں بھی پر ہے. پروانہ چراغ اور روشنی پر مرتا ہے، مکھی کے پر ہیں وہ پیشاب پیخانے پر مرتی ہیں. اس لیے مکھیوں کے پر کو ساری دنیا نے تسلیم نہیں کیا، کسی کافر نے بھی اس کے ساتھ پر کی نسبت نہیں کی، لیکن پروانے کو پر کہا گیا. کیوں؟ اس کا پر روشنی پر فدا ہوتا ہے. اس لیے اہل دل ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنا دل اللہ پر فدا کیا ہے، ان کے دل کی قیمت لگ گئی. اور جو دنیا کے کاروبار لاکھوں روپے کسی بادشاہ کو سلطنت کے باوجود، کسی فیکٹری مالک کو کروڑ پتی ہونے کے باوجود اہل دل نہیں کہا جاتا. کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ دل ہے، مگر وہ دل قیمتی نہیں ہے جو خدا پر فدا نہ ہو. وہ دل قیمتی نہیں ہے جو مرنے والوں پر مرتا ہے. اس کا دل کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. ایک مردہ قبرستان دوسرے مردے سے لپٹ کر پیار کر رہا ہو تو آپ بھی ہنسیں گے اس کو. لیکن یہی کام سب کرتے ہیں، چلتی پھرتی لاشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ. اور اسی کی وجہ سے اہل اللہ کو بھی تلاش نہیں کرتے کہ اگر ہم ان سے جڑ جائیں گے تو گناہ چھوڑنا پڑے گا. ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ اپنے مرض پر عاشق ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی بیماری سے ہو جاتا ہے، پھر ان کا علاج ناممکن ہوتا ہے. بھئی علاج تو اس کا ہوگا جو اپنی بیماری کی علاج کرنا چاہے. شاہ محمود نے ایک دفعہ اپنے ایوان شاہی میں دربار میں اعلان کر دیا کہ آج جو چاہے، جس کا دل چاہے جو لے لے. اس نے لاکھوں لاکھوں کے موتی، لڑکیاں خوبصورت، کمشنری اور ساز و سامان، بہت چیزیں رکھ دی شاہی دربار میں، اور کہا آج جو جہاں ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے. جتنے وزیر تھے جلدی جلدی سب لوگوں نے لے لیا. شاہ محمود کا ایک عاشق غلام تھا ایاز، وہ بھی اٹھا اور سب کسی چیز پر نظر نہیں ڈالی، سیدھے چلا جا رہا ہے. سب وزیر حیران کی کہاں جا رہا ہے. جا کر شاہ محمود کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھوں کو اس کے کندھے پر رکھ کر کہا کہ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے اور آپ کا اعلان ہے کہ جو جس کا ہاتھ جہاں ہوگا وہ اسی کا ہو جائے گا. لہذا آج سے ہم تمہارے، تم ہمارے ہو چکے اور دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. شاہ محمود نے کہا کہ ظالم، تو میرے اوپر کندھے رکھ کر، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اگر تو شاہ محمود کو پا گیا اور شاہ محمود تیرا ہو بھی گیا، لیکن تو وزیروں کے درجے میں تو نہیں جائے گا، تجھ کو وزارت عظمیٰ کی کرسی تو نہیں ملے گی، اور تمام نعمتیں جتنی ہیں سلطنت کی وہ لوگ لوٹ لے گئے اور تو نے میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا. کیا اس کا راز ہے؟ وہ سننا چاہتا تھا. ایاز نے کہا کہ اے شاہ محمود، اگر بادشاہ ہمارا ہے تو سارا ملک ہمارا ہے. جب یہ وزیر کو آپ معذور کریں گے اور غضبناک ہوں گے تو یہ وزیر میری جوتے میں پالش کریں گے، مجھ سے سفارش کرائیں گے اور کہیں گے کہ تم شاہ کے پیارے ہو، لو ہماری سفارش کرو. اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا آسمان ہوتا ہے، اس کی زمین ہوتی ہے، سورج اور چاند اس کے ہوتے ہیں. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جو اللہ سے کٹ گیا وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، جو چاہے نوچ لے اس کو. دیکھا آپ نے؟ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آج ہماری جو ہے مولوی برادری کی ناقدری کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم لوگ درسگاہوں سے فارغ ہو کر فوراً امامت اور کوئی بڑے منصب پر آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کیا. حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر 10 سال درس نظامیہ پڑھتے ہو تو 6 مہینہ کسی اللہ والے کے یہاں رہ جاؤ. یہ 6 مہینہ تم کو تمام عمر کی آخری سانس تک تم کو وہ قیمت عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ تم خود حیران رہو گے کہ ہم تو سنتے تھے کہ ہم مولوی بن کر ذلیل رہیں گے، لیکن آج یہ بڑے بڑے وزیر میری کیوں جوتیاں اٹھا رہے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ یہ اتنی اشرفیاں لایا ہوں، آپ طلبہ کو دے دیجیے. پہلے کہا آپ ہدیہ لے لیجیے. نہیں مجھے ضرورت نہیں. اچھا طلبہ کو تقسیم کر دیجیے. تم خود تقسیم کرو، میں کیوں تقسیم کروں؟ یہ خدمت تم خود کرو. پھر اس نے کہا کہ آپ ہاتھ میں لے لیجیے، میری خواہش ہے، میں ہاتھ میں نہیں لیتا. تو حضرت جب نکلے باہر تو ان کے جوتوں میں ڈال دیا. تو حضرت نے جوتا جھاڑ کر پہن کے چل دیے، دیکھا بھی نہیں. یہ تھے اولئک آبائی فجینی بمثلہ اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ ہمارے باپ دادا تھے. آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن آج ہمارے سینے خالی ہیں درد محبت سے.
اگر خدا تعالیٰ کی محبت کا درد ایک ذرہ مل جاتا آج ہم لوگوں کو تو ہماری نگاہوں سے سلطنت یہ کونسلری کیا چیز ہے، ہم بادشاہوں کو خاطر میں نہ لاتے۔ حافظ شیرازی جب سلطان نجم الدین کبریٰ کے برکت سے ان کی ہدایت اور ان کے لیے ان کو بھیجا گیا، 7 لڑکے تھے ان کے ابا کے اور 6 تو دنیا دار تھے، ایک تھے حافظ شیرازی جو جنگلوں میں رویا کرتے تھے اللہ کی تلاش میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں سلطان نجم الدین کبریٰ کو دکھایا کہ جاؤ میرا ایک بندہ میری محبت میں میری جستجو میں پریشان ہے، اس کی ہدایت کرو اور مجھ تک پہنچاؤ اس کو، تو جیسے ہی گئے تو ان کے ابا سے پوچھا کہ آپ کے کتنے لڑکے ہیں؟ ان کا 6 لڑکے ہیں۔ لے آئے، کہ نہیں یہ تو کوئی ملتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ان کا نقشہ بھی دکھایا۔ کوئی اور بھی لڑکا ہوگا؟ ہاں ایک لڑکا ہے پاگل سا، وہ جنگل میں کہیں رو رہا ہوگا، پتہ نہیں وہ، اس سے تو میں بہت بدنا ذلیل ہو رہا ہوں، میرے جتنے معزز شہری ہیں سب کہتے ہیں تمہارا یہ لڑکا بیوقوف نکل گیا۔ تو حضرت سلطان نجم الدین نے فرمایا کہ مجھے اسی بیوقوف کی ضرورت ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے، تم بیوقوف ہو، جو اللہ کی تلاش میں پھرتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ تم جیسے گدھے دنیا پر مر رہے ہو، جب تمہیں دنیا لات مار کر کے قبر میں دفن کرے گی تب تم کو معلوم ہوگا کہ ہمارا کتنے کنال زمینیں اور کتنے مکان اور اپنی شان، اس وقت تمہیں معلوم ہوگا۔ عقل مند یہ لوگ ہیں جو اپنے مالک کو راضی کیے ہوئے ہیں، اپنے مالک کو جو راضی کیے ہیں، ان کی دولت ان کے دل کے اندر ہے۔ اگر وہ پہاڑوں پر بھی بیٹھ جائے تو ان کی دولت ان کے ساتھ ہے، اگر وہ سفر میں کہیں ہو کشتیوں پر تو ان کی دولت ان کے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہے کہ ابھی تو بڑے ٹھاٹ باٹ اور اس کے بعد کھاٹ پر لیٹ کے چلے جا رہے ہیں قبر میں دفن ہونے کے لیے۔ سلطان نجم الدین کبریٰ نے پوچھا کس جنگل میں گئے؟ وہ جنگل میں دیکھیے وہیں کہیں ہوگا۔ آپ پہنچے، فوراً حضرت حافظ شیرازی نے فرمایا آنا کی خاکرا بنظر کیمیا کنن، وہ بندے اللہ کی جن کی آنکھوں سے مٹی سونا بنتی ہے، آپ ہمارے اوپر بھی ایک نظر کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا نظر کر دم، نظر تو کر دیا لیکن ایک زمانہ کچھ دن میرے ساتھ تم کو رہنا پڑے گا۔ اس شعر سے لوگ آج غلط مطلب سمجھتے ہیں، چاہتے ایک نظر ڈال دیجیے، وہ نظر ایسے نہیں ملتی، وہ ملتی ہے جب کچھ دن تک ان کے پاس رہا جاتا ہے، خدمت کی جاتی ہے ان کے ہاں، جو بھی وہ حکم دے دے۔ اگر وہ اپنے خانقاہ میں تم سے بلغم کی نالی میں جو بلغم ہے وضو کرنے والوں کی وہ صاف کرائے تو سمجھ لو آج ہمیں سلطنت اور تخت و تاج مل گئے۔ لہذا حافظ شیرازی کو جب اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوئی، ایک ذرہ درد دل میں داخل ہوا۔ دیوان حافظ آج مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس وقت انہوں نے ایک شعر فرمایا کہ اے دنیا والوں سنو، حافظ شیرازی کو تم بیوقوف سمجھتے ہو کہ ملا بن گیا؟ حافظ شیرازی جب اللہ کا نام لیتا ہے اس کو اتنا مزہ اللہ عطا کرتا ہے کہ اگر مملکت کاؤس و کہ دونوں سلطنت مجھے ایک جو کی عوض میں دینا چاہے یہ ان کے بادشاہ، تو ہم ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ شعر بھی سن لیجیے، جو حافظ گشت بے خود کا شمارت، جب حافظ شیرازی اللہ کی محبت میں مست ہوتا ہے اور اللہ کا نام محبت سے لیتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے۔ بقول مانا رومی کے اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کی شکر سعادت، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے، چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے۔ گنوں میں اگر خدا رس نہ پیدا کرے سارا عالم شکر سے خالی ہو جائے، لیکن اللہ والے کسی حلوائی کے محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کے نام کی مٹھائی جب چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں۔ تو حافظ شیرازی نے فرمایا کہ جو حافظ گشت بے خود کا شمارت، جب حافظ شیرازی مست ہوتا ہے اللہ کی یاد میں تو فرماتے خاطر میں بھی نہیں لاتا، بیک ایک جو کے عوض میں مملکت کاؤس و کہرا، کاؤس و کہ کی سلطنت کو ایک جو میں خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ذرا کسی ملا سے کہو کہ تمہیں ایک ریاست دیتے ہیں، دیکھو کیسے دوڑتا ہے۔ اگر کمشنر وزیر طلب کر لے تب تو کہنا چاروں جگہ ہر جگہ اس کی بیان کریں گے، آج میرے پاس کارڈ آیا تھا وہ ایک وزیر صاحب کا، ارے کیا کہیں بس دل سے آہ نکل جاتی ہے۔ اس بستی پر تمہاری قدموں پر وزیر آتے، یہ دنیا دار تمہارے جوتوں کو سر پر رکھتے تو مجھے خوشی ہوتی، بجائے اس کے تم چکر لگاتے ہو۔ یہ رونا پڑتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے علم میں تمہارے بس نقش ظاہری تم نے علم حاصل کیا، تمہارے سینے اللہ کے معرفت سے خالی، یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے لیٹے ہوئے تھے، دروازے پر ان کا خادم ان کی گدڑی میں جواں تلاش کر رہا تھا، جواں چھوٹا چھوٹا سا پڑ جاتا ہے، اتنے میں گھبرائے ہوا ہے، حضور 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 حضور، ارے پرشا آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم، ارے ظالم، میں تو سمجھا کہ میری گدڑی میں کوئی بڑا سا جواں مل گیا اور تو اتنا گھبرا گیا بادشاہوں کو دیکھ کر، معلومات تو ابھی اللہ سے بہت دور ہے۔
یہ بتاؤ سورج کا دیکھنے والا ستاروں سے ڈر سکتا ہے؟ شیر کا دوست لومڑیوں سے ڈر سکتا ہے؟ اللہ کا مصاحب جو خدا کے ساتھ ذکر اللہ میں بیٹھتا ہے وہ ساری مخلوق کو خاطر میں نہیں لا سکتا۔ مگر افسوس یہ کہ آج یہ شعبہ تزکیہ نفس کا ختم ہو رہا ہے۔ علماء کی پستی کا اور علماء کی بے عزتی کا سب سے بڑا سبب، سب کو نہیں کہتا، علماء حق بھی ہیں اور اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے، میں اکثریت کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا سبب تزکیہ نفس کا نہ ہونا ہے۔ جب عوام دیکھتے ہیں یہ میری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، ہمیں کچھ دینے کے بجائے تو ہم سے لے رہا ہے۔ اگر آپ کسی رئیس پر محنت کریں اللہ کے لیے اور جب اسے اللہ کی محبت مل جائے تو خود ہی آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا۔ یہ 15 آدمی آپ کے پہاڑوں میں آئے ہوئے، یہ سارے رئیس، کوئی غریب نہیں ہے اس میں، سب کی تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہ والے ہیں، لیکن جب ان کو خانقاہ میں آنے جانے سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ملا ہماری جیب نہیں کاٹے گا، اللہ کی محبت سکھائے گا، تو یہ میرے ساتھ آئے ہوئے۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ پہاڑوں میں وہاں جیب بھی کٹے گی تو کبھی نہ آتے یہاں۔ وہ جانتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سکھائے گا یہ شخص۔ اس لیے دوستوں میں یہی عرض کرتا ہوں، جب میں اپنے شیخ کے پاس پڑھنے گیا، مدرسہ بیت العلوم گمنام مدرسہ اور اعظم گڑھ کا ایک چھوٹے سے گاؤں میں جنگل میں، وہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی، تو میرے ساتھیوں نے مجھے بڑا تانا کیا، بڑے ہنسے مذاق اڑایا کہ ہم تو دیوبند پڑھنے جا رہے ہیں، ہم مظاہر العلوم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم دہلی فتح پوری مسجد میں جا رہے ہیں، ہمارا نام ہوگا، اور تمہیں کوئی سرائے میں کوئی نہیں جانتا، ایک چھوٹے سے مدرسے میں تم پڑھنے جا رہے ہو، تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ ہم پوچھوانے کے لیے جا ہی نہیں رہے، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ علم ظاہری کے ساتھ ساتھ حکیم الامت کے خلیفہ شاہ عبد الغنی وہاں رہتے ہیں، مجھے اللہ لینا ہے، اللہ کو حاصل کرنا ہے، ہم کو علم سے زیادہ اللہ زیادہ پیارا ہے، ہم علم حاصل کریں گے مگر علم کو ہم ثانوی درجہ دیں گے، ہم تزکیہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کو اولی درجہ دیتے ہیں، ہمیں تو ان کی آگ لگی ہوئی ہے کہ اللہ کیسے ملتا ہے۔ لہذا میں شیخ سے میں نے عرض کیا حضرت مدرسہ تو دیوبند ہے، لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی محبت سکھائیے اور ہماری اصلاح کیجیے۔ وہ دن بھی خدا نے دکھایا، وہ دن بھی خدا نے دکھایا، مسجد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ علماء دیوبند آج میری تقریر کو نوٹ کرتے ہیں۔ جہاں بھی جاتا ہوں، حیدرآباد دکن میں مولانا رضوان القاسمی بڑے عالم ہیں، وہاں کے مجلس عاملہ کے امیر، وہ میری باتیں نوٹ کر کے روح کی بیماریاں ان کا علاج میں ایک رسالہ ملے گا جس کا نام مذاکرات دکن ہے، دیکھو، اور یہ کیا ہے، دیکھو ایک چرپائی کے پاس برابر سند ہو، چرپائی کے برابر، اور سینے میں کچھ نہ ہو، یا سند ملا سند لہو، یا سند ملا سند لہو، اے ذات اللہ تو میرا سہارا جس کا کوئی سہارا نہ ہو، سند کے معنی سہارے کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دوستو، اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی ہیں، عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا دروازہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے۔ بادشاہ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، عالم بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، اور جاہل بے پڑھا لکھا انگوٹھا نشانی مارنے والا وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، باپ اپنے سب بیٹوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہر بندے کا خیال رکھتا ہے۔ جو بندہ بھی ان کو یاد کرے اللہ اس کا بن جائے گا، جو چاہے اللہ کا ولی ہو جائے۔ تھوڑی سی محنت کرو، ایمان تو الحمدللہ ہے، گناہ کو چھوڑ دو، ان کا نام لینا شروع کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ والوں کے پاس کچھ دن رہو، سیکھو کہ اللہ کی محبت کیسے ملے۔ اگر کسی شخص کو کوئی دنیا کا کام پیش آ جائے، کہاں، کراچی میں، اور اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے وہاں جا کر بہت بڑا کاروبار مل جائے گا اور میں مالدار بن جاؤں گا اور ان پہاڑوں پر میرے بنگلے اور کار آ جائیں گے، تو فوراً ٹکٹ کٹائے گا اور کراچی میں رہے گا۔ کتنے ان پہاڑوں کے اندر، گھروں کے اندر ہیں جو آج پردیش میں، اس کے لیے دیکھو، دنیا کے لیے کوئی شخص ایسا بھی آپ کو مل جائے گا کہ وہ اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا ہو، اس نے غریب الوطن ہوا ہو کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ملک شام سے ایک شخص آیا مدینہ شریف، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ آپ نے فرمایا تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا میں ملک شام سے اس لیے آیا ہوں کہ جو اتحیات آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو اتحیات سکھائی تھی، اے امیر المومنین تم مجھے وہی سکھا دو۔ فرمایا تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے مدینے کے اندر، تم کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں، کوئی رشتہ کا نہیں، کوئی رشتہ، کوئی بزنس کچھ نہیں، کوئی کسی قسم کی دنیا کی لوگ نہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے مدینے والوں، اگر تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو
تو اس شخص کو دیکھو جس نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے. کیسے معلوم ہو؟ مدرسے میں پڑھنا تو اس میں اخلاص پر یقین نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ضرورت ہے. آپ کسی امامت کے جب تک سند نہیں ہوگا آج امامت کر نہیں سکتے, تنخواہ پا نہیں سکتے. آپ مدرسی کے لیے بھی ضرورت ہوگی سند کی. وہاں آپ کے اخلاص کا پتہ نہیں صحیح ہے, چاہے ہو دل میں, مگر عالم کے سامنے ظاہری ثبوت نہیں ہے. دل میں ہو سکتا ہے کہ وہ مخلص ہو, لیکن جب کسی اللہ کے والے کے پاس کوئی جاتا ہے مدرسے سے چھوٹ کر کہ بھئی اب 2-4 مہینہ کچھ دن کسی اللہ والے کے پاس رہ لیں اور یا اللہ والوں کے غلاموں کے پاس رہ لیں اور سیکھیں کہ محبت اللہ کی کیا چیز ہے, پھر انشاءاللہ جب آنکھیں کھل جائیں گی اور دل میں اللہ کا نور داخل ہوگا تو کیا عالم ہوگا. اس کو بزبان خواجہ عزیز الحسن سنیے, جو حکیم الامت کا پیارا خلیفہ تھا اور جاہ کا بھی مالک, کتنا بڑا عزت والا ڈپٹی کلکٹر اس زمانے کا, لیکن اس نے حضرت کے ہاں اپنے کو مٹا دیا. حضرت نے ایک دفعہ ان کو ڈانٹ کر نکال دیا. آپ بتائیے آج ہے کوئی اتنا برداشت کرنے والا اپنے پیر کا؟ اگر پیر ڈانٹتے رہے چلو ایسے ایسے, لیکن حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں, آپ میرا خانقاہ سے نکل جائیں گے, آپ 40 دن تک نظر کے سامنے نہیں آئیں گے آپ. حضرت خواجہ صاحب نے بستر باندھا اور خانقاہ کے باہر گئے اور فٹ پاتھ پر بچھا دیا بستر. ڈپٹی کلکٹر کا بستر لگا ہوا, کار بھی ہے, چپراسی بھی ہے. ذرا بھی شرمائے نہیں کہ چپراسی کیا کہے گا, کہ کہاں کس ملا کے یہاں آ گیا بیوقوف, کہاں اس کو کتنے لوگ سلام کرتے تھے اور گنگنا رہے, مست ہو رہے ہیں. اسی کا انعام یہ ملا کہ علماء کے شیخ ہوئے. مہندی پستی ہے تب لال کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہم بغیر پیسے ہوئے سب کو لال کر دیں امت کو. مہندی پہلے پیسی جاتی ہے, مجاہدے سے گزرتی ہے. کباب کو پہلے تلا جاتا ہے, کچا کباب جو کھائے گا تھوکے گا. لا حول ولا قوت. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. آج ہم کچے کباب ہیں, مجاہدات سے گزارے اور ہم خود نہیں مجاہدہ کر سکتے. ایک تماچا اگر شیخ مار دے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں, کتنا مرض چلا جاتا ہے. اور اپنا 10 تماچا لگا دو بند کر کے کمرے میں, اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اسی لیے شیخ ہے, شیخ ہوتا ہے, اس کی برکت ہوتی ہے. ایک شخص نے کہا کہ میرا دل چاہتا میں عیسائی ہو جاؤں. خانقاہ تھانہ بھون میں ان کو میں نے زیارت کی ہے, اللہ والے تھے, حضرت سے بیٹھ تھے. حضرت سے کہا حضرت میرا دل چاہتا میں عیسائی ہو جاؤں, کافر ہو جاؤں. حضرت نے فرمایا کہ تم بڑے بیوقوف ہو, اسلام جیسا مذہب کہاں پاؤ گے, اور دلائل پیش کیے. اس 3-4 دن کے بعد پھر آئے, وسوسہ آتا ہے کہ میں عیسائی ہو جاؤں. 2 دفعے سمجھایا, تیسری دفعے جب آئے تو حضرت نے فاروق کے ہاتھ لگایا. حضرت کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق خاندانی ملتا ہے. حضرت نے فاروق کی جھاپڑ مارا ان کو, ایک تماچا مارا, پوری خانقاہ میں پڑاک سے آواز آئی اور وہ پھر گیا, بھاگا وہاں سے. اس کے بعد 1 مہینہ وہیں رہے اور کہنے لگے حضرت اس تماچے کے بعد خدا کی قسم کبھی وسوسہ نہیں آیا. حضرت نے فرمایا میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے, میرے دل میں اللہ نے ڈالا. تو اگر ایک تماچے سے ایمان نصیب ہو گیا تو سستا ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک ولی اللہ جا رہے تھے, آسمان کی طرف نظر کیا, پوچھا خدا آپ کی کیا قیمت ادا کر دوں جس سے آپ اپنے بندوں کو مل جاتے ہیں. اے اللہ تیری کیا قیمت ہے جو میں ادا کر دوں اور تو مجھے مل جائے. آسمان سے آواز آئی دونوں جہان کو مجھ پر فدا کر دے. تو کیا فرمایا کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی, اے خدا آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمایا, نرخ والا کن, اپنی قیمت اور بڑھائیے کہ ارزانی ہنوز ابھی تو آپ سستے معلوم ہوتے. ہم ذرا سی خواہشات کے خلاف ڈرتے, گناہ کی لذت کے آتی ہیں صاحب کیسے آئے گا. ارے انا للہ و انا الیہ راجعون. دوستو ایک بھنگی تھا جو بھنگی پاڑے میں بھنگیوں کے محلے میں رہتا تھا. ایک عطر کی دکان پر پہنچا, عطر کی خوشبو کبھی سونگی نہیں, بے ہوش ہو گیا. حکیم صاحب وہ لوگ دوڑے, انہوں نے عرق گلاب چھڑکا تو اور بے ہوش ہو گیا. اتنے میں اس کے بھائی کو خبر ملی بھنگی والے محلے سے. ارے اس نے کہا کہ چلو دیکھا تو وہاں خوشبو, یہ گلاب چھڑکا جا رہا ہے, موتی کا خمیرہ چڑھ رہا ہے. تو کہا حکیم صاحبان میرے بھائی کو مت جان سے مارو, یہ خوشبو سے نہیں ہوش آئے گا, یہ گو کا کینسر ڈھونڈنے والا ہے میرا بھائی, اس کو ابھی میں علاج کرتا ہوں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ قریب میں دیکھا تو سرگین سگ, کتے کا پیخانہ پڑا تھا. فارسی لفظ ہے سرگین مانے پیخانہ اور سگ مانے کتا. اس کو اس نے لیا. دنیا کی دکان روئی کی تھی رضائی والی, ذرا سے روئی مانگا, روئی کی بتی بنائی اور کتے کا پیخانہ اس پر چڑھایا اور ناک میں پورا مغز تک ڈھکیل دیا, داخل نہیں کیا. ہوش آ گیا, اس کو ہوش آ گیا, اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا اپنے حکیموں جتنے تھے وہاں کہ اس کا یہ علاج ہے, رات دن تو پیخانے کا کنسٹرکٹ ہوتا ہے, اس کو خوشبو سے ہوش کیسے آئے گا.
اس کا یہ علاج ہے. تو معرومی فرماتے ہیں گناہ کرتے کرتے آنکھ مت بند کرنا اسلمیہ سمجھ لو اس کو، ورنہ پھر جمع کے ڈوبو کا لخوا کو بھی مل جائے گا. ہر گناہ سے انسان کے قلب میں گندگی اور نقطہ کالا پڑتا ہے، بے حیا بھی ختم ہونے لگتی ہے. جو ملکہ حیا اللہ عطا کرتے ہیں، پہلے گناہ میں پسینہ آ جاتا ہے اس کو، دوسرے گناہ میں پسینہ کم ہوتا ہے، تیسرے میں مسکراتا ہوا گناہ کرتا ہے، چوتھے میں اعلان بھی کرتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کیا. روز بروز حیا اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اس کو ننگے ہونے میں، پیجامہ اتارنے میں ذرا بھی شرم نہیں آتی. برعکس اس کے کہ بعض کافر اور زمینداروں کے لڑکے اور اونچے خاندان کے ہندوستان میں انہوں نے مارے شرم کے گناہ نہیں کیا. اللہ کا خوف تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. حیا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں سب کی زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ نے حیا کے مضمون کو بیان کرایا ہے. دیکھیے حدیث کی شرحوں میں اور مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس بے شرم کو شرم دے دے، اس بے حیا کو حیا عطا کر دے. میں نے گناہوں سے اپنے حیا کو ضائع کر دیا، مجھ کو حیا عطا کر دے. تو دوستو یہ بھنگی مت بنیے. بھنگی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے مزہ لینا، نفس کو گندگی اور اللہ کی نافرمانی سے مناسبت کا ہو جانا، یہ بہت بڑا رونے کا مقام ہے. ارے اللہ کے ذکر سے، ان کی یاد سے دل بہلاؤ. کن سے دل بہلاتے ہو؟ آج ان سے دل بہلاتے ہو، کل ان کی صورت کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں ارے یہ تو ان کا جغرافیہ ہی بدل گیا، یہ کیسا نقشہ تھا، یہ تو کیسے تھے، ایسے ویسے کیسے ہو گئے، اور کیسے ایسے ویسے ہو گئے. یہ کیا مطلب؟ کیوں ایسی حماقت و گدھاپن کیا؟ کیا قرآن میں تم نے نہیں تلاوت کی کہ نظر کو بچاؤ؟ تم نے کیوں اپنی بیوقوفی کی کہ جو جغرافیہ چہروں کے بدلنے والے ہیں ان صورتوں سے تم نے دل لگایا؟ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی، سب افسانے ٹھنڈے ہو جاتے. اور گناہ کا سزا جسم پر بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے دل پر آتا ہے. کیونکہ جب بادشاہ ناراض ہوتا ہے کسی سے، ملک سے حملہ کرتا ہے تو بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے، وہ کانسٹیبل اور پولیس کو نہیں گرفتار کرتا. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں سب سے پہلے جسم کا بادشاہ دل کو شکنجی میں دباتے ہیں. ہر وقت وہ پریشان رہتا ہے، اس کی پریشانی کا اثر اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتا ہے. جتنے دنیا میں گنہگار ہیں ان کی شکلوں کو دیکھ لو. شاعر بزرگ اللہ والے مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. یعنی گنہگاروں کی دنیا کتنی بھیانک، کتنی گندی ہے. اور جس سے گناہ کرتا ہے وہ بھی لعنت بھیجتا ہے، وہ بھی لعنت بھیجتا ہے. میرے پاس ایک سید بہت شریف، نہایت حسین و جمیل، اور کراچی میں مجھ سے بیچارے بیت بھی ہوئے، اور ماشاءاللہ انہوں نے کہنے لگے، میں نے پوچھا تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ دنیا آ گئی ان کے پاس، فیکٹری لگا لی، مالدار ہو گئے، لیکن مال کے ساتھ علم تو لازم نہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، جس استاد کے پاس گیا اس استاد نے میرے حسن سے غلط فائدہ اٹھایا. بس اس بھیانک خبیث حرکت کو دیکھ کر دل مدرسوں سے متنفر ہو گیا اور مولویوں سے بھی نفرت ہو گیا. ساری زندگی لعنت بھیجتا ہے وہ شخص. دوستو آج اس لیے تقویٰ میں، عزت تقویٰ میں ہے، جس کے سب سے پہلے گناہ کا عذاب دل پر آتا ہے، پریشانی اس کو لازم ہے، اس کے سکون نہیں پا سکتا ہے. دیکھیے ایک زمیندار کو آدمی ناراض کر دیتا ہے تو زمیندار کیا کہتا ہے؟ اچھا ارے حجام، نائی تجھ کو میں نے بسایا تھا اپنی زمین پر اور تو میرے خلاف ووٹ دیتا ہے، خبردار میری زمین خالی کر دے، نکل یہاں سے نالائق. تو اللہ کو جو ناراض کرتا ہے، خدا کی زمین، اس زمیندار سے تو وہ بھاگ کر دوسرے زمیندار سے ساز باز کر سکتا ہے. سیاسی مجرم ملک مملکت کے دوسری مملکت میں سیاسی پناہ لے سکتے ہیں، مگر خدا کا نافرمان دنیا میں جہاں جائے گا خدا کی زمین ہوگی، خدا کی سلطنت ہوگی، اللہ کا آسمان ہوگا، ساری جگہ جوتے پڑیں گے، ہر جگہ عذاب و مصیبت اس کو گھیریں گے. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. اللہ کی نظر جس سے پھر جاتی ہے. اس لیے دوستو، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، جس دن گردے میں پتھری ڈال دے، بلڈ کینسر پیدا کر دے، پیشاب روک دے، پھر کیوں نہیں اس دن کیوں نہیں گناہ یاد کرتے ہو؟ ایک صاحب بہت ہی کراچی میں گناہوں کی ہر وقت لڑکیوں کو دیکھنے کی عادت تھی. گردے میں پتھری پڑی، جب آپریشن روم میں لٹالے گئے اور پیٹ پھاڑنے کے لیے ڈاکٹر جمع ہو گئے اور بڑے بڑے چاقو لے کر کھڑے ہوئے، تو میں ایک ان کے دوست نے کان میں کہا کہ دیکھو یہ ایک نرس بھی کھڑی ہے یہاں،
آپ کو تو عادت تھی لڑکیوں کو دیکھو، اس کو دیکھو. تو اس نے کہا، رونے لگا. اس نے کہا خدا کے لیے ایسی بات مت کرو، پتہ نہیں میں اب دوبارہ زندہ رہوں گا کہ نہیں. ارے اس وقت میں کسی اللہ والے کو بلاؤ، دعا کراؤ صحت کے لیے. تو خدا یاد آیا مصیبت میں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو سکھ میں اللہ کو یاد کرو تو کاہے کو دکھ میں اللہ بھی یاد کرے گا. تم اذکر اللہ فی الرخاء، آرام کی حالت میں اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ سے ڈر کر رہو اور گناہ نہ کرو. جب بیماری مصیبت میں کوئی خطرناک بیماری پیدا ہو گئی، لقوا فالج گر گیا، کیا ہوگا؟ دوستو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. نہ جانے خدا تم کو کس وقت بلا لے اچانک. اس کے ذمے یہ ضروری نہیں تمہیں اطلاع بھی کرے، اللہ کے ذمے ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا، قرآن میں نازل کر دیا کہ جب ہم بلائیں گے تو ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہم کر سکتے، ہم نہیں کریں گے اس کو، کر سکتے نہیں، ہم نہیں کریں گے اس کو. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ ہرگز تاخیر نہیں کرے گا. اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آئے گا اللہ ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں دے گا. چاہے سلطنت کے تخت و تاج عزرائیل علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دو اور کہہ دو یہ تمہارا مملکت تمہارے نام لکھتا ہوں، ہماری روح ابھی قبض نہ کرو. فرشتہ کیسے ہو تو اپنے وقت پر کام کر دے گا. آج اس پہاڑوں پر اللہ نے مجھے اپنی دی ہوئی توفیق سے یہاں تک پہنچایا. میری آہ کو اللہ قبول فرمائے. میں ایک درد بھرے دل سے بلا کسی معاوضے کے آپ کو دین کی بات سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا بھی قبول کرے، میری زبان کو، آپ کے کانوں کو بھی قبول کرے کہ آپ وقت لگا رہے ہیں، آپ اللہ کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جیسے کسی کا بابا دور رہتا ہو اور وہ کوئی بیٹا اپنے ابا سے مل کر آیا ہو تو سب لوگ کہتے ہیں ارے ابا کی خیریت بتاؤ، ابا کی خیریت بتاؤ. سب بیٹے مل کے بڑے مزہ لے کر ابا کی خیریت پوچھتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے عاشق ہیں جب ربا کی کوئی خیریت بتانا یعنی اللہ کے صفات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ ایسے ہے، اللہ پاک کی یہ خوبی ہے، اللہ کے نام سے یہ مزہ آتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے یہ نقصان پہنچتا ہے، تو سارے بندے اس کو مل کر سنتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارا مالک ان کا مالک تو ایک ہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ایک زبان استعمال کر رہا آپ کان استعمال کر رہے ہیں، ورنہ جس خدا کے بندے آپ اسی کے ہم بھی، ہم سب آپس میں خواجہ تاش، فارسی میں اس کو خواجہ تاش کہتے ہیں، ایک مالک کے چند غلام. دوبارہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. آج اس پہاڑ کے پر اللہ نے پہنچایا، لیکن ایک عبرت کی بات ہے کہ آج ہی جنازہ دفن ہو رہا ہے، آج ہی شادی بھی ہے. آپ سوچیے، یہ ہے دنیا، اس کا نام دنیا ہے کہ ایک جگہ تو غمی اور رو رہا ہے. 12, 13, 14 سال کا سنا کوئی لڑکا ابھی بیمار 2-4 دن میں انتقال ہوا اس کا، اور آج ہی ایک صاحب کی شادی ہو گئی. ایسی دنیا دل لگانے کے قابل ہے. ارے ہر وقت ہوشیار رہو کہ نہ جانے اللہ کس وقت بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی مغفرت بے حساب فرمائے اور اس کے والدین کو اللہ صبر جمیل عطا کرے. اور جس صاحب کی شادی ہو رہی بھائی ان کی شادی میں اللہ برکت عطا کرے. اولاد صالح تھے، سنام کے اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک لڑکا دے اور عالم حافظ بنائے. نیک ہونا زیادہ ضروری ہے، عالم حافظ ہونا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. لیکن صالح ہونا، اللہ والا بننا اور نافرمانی کو چھوڑنا سب پر فرض عین ہے. اور بہت سے اہل اللہ ایسے ہوئے ہیں جن کے علماء خود خادم بنے، حالانکہ ان کے پاس علم لدنی تھا، علم ظاہری نہیں تھا. بتائیے حاجی امداد اللہ صاحب کتنے بڑے عالم تھے، کتنی بخاری پڑھائی تھی انہوں نے، لیکن سارے بخاری پڑھانے والے پہنچ گئے. کوئی تو بات تھی ان کے اندر بڑے میاں کے. بہرحال تو دوستو دنیا بھی اپنی خراب نہ کرو، نہ آخرت کو تباہ کیجیے. نافرمانی سے دنیا بھی آپ کی پرسکون نہیں رہے گی، دل پریشان رہے گا. بادشاہ کو پکڑتا ہے، کانسٹیبل کو نہیں پکڑتا. اللہ جس وقت ایک عورت پر اگر کوئی نظر کر دے، چاہے ملا ہو چاہے جاہل ہو، نامحرم پر، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو، اسی وقت اس کے دل پر پریشانی آئے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھتا ہے کوئی میرا مقتدی تو نہیں، کوئی میرا مرید تو نہیں، کوئی میرا ابا تو نہیں کھڑا ہے. لیکن میرا ایک شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تیسری چوتھی کوٹری میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے، بے شمار آنکھوں سے دیکھتا ہے. جس وقت ایک کافر نے کہا تھا کہ خدا کیسے دیکھتا ہے، کہاں اس کی آنکھ نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فوراً نازل فرمائی، الم یجعل لہ عینین، کیا اس ظالم کو میں نے 2 آنکھیں نہیں دی، مجھ کو بے آنکھ والا نابینا بنا رہا ہے. ہم آپ تو 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شمار آنکھ. بھائی وہ تو غیر محدود ذات ہے. اس لیے
خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم سب رحم فرمائیں اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی جانوں پر رحم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے متسلسل سے ایک عذاب یہ بھی آتا ہے کہ دل میں سخت ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نفع نقصان سے بے خبر کر دیا جاتا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ جو اللہ سے جرت کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے نفس سے اپنی جان سے بے خبر کر دیتا ہے، اپنی بھلائی اور اپنی برائی اور اپنے نتیجے سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، مست مدہوش ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچنے سے بچائے کہ انسان اپنی جان سے اللہ کو جو بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جان سے بلا دیتے ہیں، پھر اسے کچھ نہیں پتا چلتا کہ کس میں نفع کس میں نقصان۔ اس لیے دوستو زندگی کی وقت کی قدر کیجیے، فوراً 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیے۔ اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو لوگ بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوں ان کی توبہ خالی ایسے نہیں چلے گی کہ بس یا اللہ توبہ کر لے، ان کے لیے کیا ہے طریقہ لکھا ہے کہ جاؤ پہاڑ کے کسی گوشے میں پہنچ جاؤ جہاں کوئی مخلوق نہ ہو، کوئی برابر زمین، مصلی بھی نہ بچھاؤ، مصلی بھی نہ بچھاؤ، زمین پر نماز پڑھو 2 رکعت توبہ، اس کے بعد ٹوپی اتار کے رکھ دو اور کچھ مٹی سر پر ڈالو، کچھ مٹی اپنے منہ میں ملو، کچھ سر پر بھی ڈالو اور پھر سجدے میں رونا شروع کرو کہ بردرآمد بندے دوریختہ، آپ سے بھاگا ہوا بندہ آپ کے دروازے پر آتا رہا، آبروئے خود زیسیاں ریختہ، اپنی آبرو کو نافرمانی سے آپ کے ذلیل کر کے آیا ہے، اور اے خدا ہم نے اپنے کو ذلت دکھانے کے لیے مٹی بھی اپنے سر پر ڈال دی، آپ ہماری ذلت پر رحم کر دیجیے، اور ہم توبہ کرتے ہیں کہ اب ہم نہیں، اور اس کا علاج بھی پوچھو اہل اللہ سے۔ جیسے ہیروئن کی عادت ہوتی ہے پھر بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے تو اس کے جگہ جگہ ہاسپٹل کراچی میں کھلے ہوئے ہیں، ایسی جو گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے پھر بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے، کسی اللہ والے سے دعا کراؤ، ان سے پوچھو کہ اس کا کیا علاج ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مرض دنیا میں ایسا نہیں جس کا علاج نہ ہو، کیوں اللہ تعالیٰ تو خود ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بن جائیں۔ بہرحال جب صحابہ نے پوچھا کہ جب اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ جب نور ہدایت داخل فرماتے ہیں تو کچھ اس کی علامت ظاہر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اب وہ 3 علامت آپ نے ارشاد فرمایا، جتنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب سوچیں کہ وہ تینوں علامت میں سے ہمارے اندر ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ہدایت کا نور ابھی داخل نہیں ہوا، یا ہے تو بہت کمزور ہے۔ نمبر 1 التجافی انداز الغرور، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے ہوشیار ہو، چوکنے ہو جاؤ، دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے، ہر طرف سے فنائیت کی بو آئے، ساری دنیا کے زمین پر چلنے والے آپ کو سڑی ہوئی لاش نظر آئے جو آئندہ ہونے والے ہیں قبر میں، ابھی سے آپ کو ایسے ہی معلوم ہے لاش مان کیا لاش ہے۔ التجافی انداز الغرور پہلی علامت کیا ہے کہ دنیا سے جو دھوکے کا گھر ہے۔ اب دھوکے کا گھر کیوں ہے؟ اس کی وجہ معرومی نے بیان کی ہے۔ دنیا کا نام اللہ تعالیٰ نے دار الغرور کیوں رکھا کہ دھوکے کا گھر ہے؟ اس کا جواب معرومی دیتے ہیں، فرماتے ہیں زی لقب سد خاکرا دار الغرور، اللہ نے دنیا کا لقب دھوکے کا گھر اس لیے رکھا ہے کو کشت پارا سپس یوم العبور، جب مر کر جنازہ گزرتا ہے اور قبر میں داخل ہوتا ہے، اب دنیا سے یہ مسافر جا رہا ہے، اس وقت میں دنیا پیر کھینچ لیتی ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے، بیوی کہتے ہیں ہم قبر میں نہیں جائیں گے، بچے کہتے ہیں ابا جان اب میں مجبور ہوں قبر تک ہم جائے، اب آگے ہم نہیں جا سکتے، بینک بیلنس کہتا ہے اب ہم آگے نہیں جا سکتے، آپ کے لباس اور کاریں آپ کی شاندار، وہ سب کہتا ہے اب آگے نہیں جا سکتے۔ معرومی نے فرمایا کہ دھوکے کا گھر کا لقب دنیا کا اس لیے رکھا کو کشت پارا، پامانے پیر، یعنی دنیا اپنے پیر کھینچ لیتی ہے، یوم العبور، جس دن آپ عبور کریں گے یعنی اس ملک سے دوسرے ملک کی طرف آپ سفر اختیار کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے معرومی رحمۃ اللہ علیہ کو، فرمایا کہ دیکھو ایک شہزادہ کی شادی ہوئی اور بیوی جو تھی بادشاہ کی بیٹی تھی، اتنی حسین تھی کہ اندھیرے کمرے میں روز کمرہ چمک جاتا تھا، چراغ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک بڑھیا اسی بادشاہ کے مکان سے آدھے میل کے فاصلے پر ایک بڑھیا جادوگر رہا کرتی تھی، اس نے جادو کرایا شہزادے کو دیکھ کر، شہزادے پر عاشق ہو گئی، 80 سال کی تھی۔ معرومی واقعہ بیان فرماتے ہیں ایک مبارک اپنی کتاب میں مثنوی معروم میں کہ اس 80 سال کی بڑھیا نے اس شہزادے پر جادو کر دیا۔ اس قصے کا نام معرومی لکھتے ہیں کہ حکایت شہزادہ مسحور، یعنی سحر کیا ہوا شہزادے کا قصہ، یہ ہیڈنگ اس کی سرخی قائم کی۔ اب اس جادو کی وجہ سے یہ شہزادے کی نظر میں اس کی بیوی جو حسین تھی
بھوتنی لگ رہی تھی، چڑیل، ڈراؤنی شکل، اور وہ بڈھی 80 سال کی جس کے گال 1 انچ اندر کو گھسے ہوئے تھے، وہ اس کو 16 سال کی خوبصورت پری نظر آنے لگی۔ جادو کے اندر یہ اثر ہوتا ہے کہ چیز حقیقت بدل جاتی ہے۔ اب جناب وہ اپنی بیوی کے پاس 2 سال تک نہیں گیا، اس بڑھیا کے پاس رات بھر لپٹا رہتا تھا۔ 80 سال کی بڑھیا، 18 سال کا شہزادہ، جادو کی وجہ سے وہ بڑھیا اس کو پری معلوم ہوتی تھی، حالانکہ اس میں آنکھیں اندر دھسی ہوئی، 11 نمبر کا چشمہ لگانے والی، کمر اور وہ گال پچکے ہوئی گالوں کو ہونٹوں سے اٹھاتا تھا بوسہ لینے کے لیے، لیکن جادو کی وجہ سے پتہ نہیں پاتا تھا کہ یہ گڈھے کیوں ہیں۔ آخر میں جب 2 سال تک اولاد نہیں ہوئی تو بادشاہ کو فکر ہوئی، اس نے وزیروں کو بلایا کہ میں دادا بننا چاہتا ہوں، مجھے پوتا دیکھنے کا شوق ہے، اس کی ذرا تحقیق تو کرو، CID لگاؤ کہ کیوں نہیں میرا بیٹا نامرد ہے، یا وہ بیوی میں بانجھ ہے، اس کے رحم میں کوئی خرابی ہے، لہذا CID مقرر کی گئی۔ انٹیلیجنس اور جاسوسوں نے بتایا شاہ کو کہ اس کے اوپر جادو کرا دیا ہے گڑیا نے، جس کے پاس یہ رات بھر رہتا ہے، یہ عشاء کے بعد چلا جاتا ہے وہیں، اور اس گڑیا جو 80 سال کی، بال سارے سفید، بڈھے گدھے کی تم جیسے اس کی بال تھے سر کے، لیکن جادو سے اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ جس شخص کو گناہ اچھے لگنے لگے اور اللہ کی یاد سے اس کا دل گھبرانے لگے، سمجھ لو شیطان نے اس پر جادو کر دیا، اس کا دل پھر ذکر میں نہیں لگتا، تلاوت میں نہیں لگتا، مسجد جانے سے گھبراتا ہے، اس کا سینما VCR میں اور لڑکیوں کے چکر میں پھر دل لگنے لگتا ہے۔ بادشاہ رونے لگا، اس زمانے کے اولیاء اللہ کو بلایا اور کہا کچھ پانی دم کر کے دو، میرے بیٹے سے جادو کا اثر ختم ہو جائے، ورنہ تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بس اللہ والوں نے تلاوت کی اور آیتیں پڑھ کر کے اس کو پلایا، اس کا جادو ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا جادو ختم ہونے کی پہچان کیا ہے؟ یہ پہچان یہ ہے کہ اپنی بیوی جو حسین ہے، اس کو اب حسین نظر آئے گی اور وہاں روئے گا اور کہے گا ہائے میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا، تو جیسے چاند جیسی صورت کو میں نے بھوتنی سمجھ رکھا تھا، چڑیل سمجھ رکھا تھا، مجھ کو معاف کر دو۔ وہاں معافی مانگے گا اور پھر اس کو بڑھیا کے پاس لے جاؤ، وہاں بھی روئے گا دونوں جگہ۔ وہاں تو اس کے حق ادا نہ کرنے سے روئے گا، کیا میری حسین بیوی تو اتنی حسین تھی، میں تو اس کو چھوڑ کر ظلم کر رہا تھا، اور وہاں جا کر الحمدللہ سے روئے گا خوشی میں، اور وہاں بھی گالی اس کو کہے گا اے خبیث چڑیل، تو 80 سال کی تو نے مجھ پر جادو کرا کہ میری زندگی سے سودا کیا تھا۔ تو شیطان ہماری دشمن ہے، یہ جادو بھی جانتا ہے اور زندگی سے ہماری سودا کرتا ہے اور ہمیں لڑکوں اور لڑکیوں کے عشق میں چکر میں ڈال دیتا ہے۔ اس وقت میں پھر اللہ اور رسول اچھے نہیں معلوم ہوتے، اللہ اور رسول سے جی گھبراتا ہے، پھر وہ کہتا ہے بھائی VCR دکھاؤ، سینما دکھاؤ، چلو پنڈی چلیں، چلو مظفر آباد چلیں، چلو کہیں کچھ تماشا دیکھیں۔ اس کے بعد سب دل بہلاتے بہلاتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک دن آنکھ بند ہوتی ہے، جب قبر میں جنازہ اترتا ہے پھر اللہ پوچھتے ہیں ہاں سینما دیکھا تھا، لے ڈنڈے کھاؤ، لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتے تو ماں بیٹیوں کو بہنوں کو کسی کے، اب ذرا جوتے کھاؤ۔ قبر اس طرح دبائے گی کہ انگلیاں اس کی پسلیاں ادھر کی اس میں یوں داخل ہوں گی، اور جب آپ نے یوں فرمایا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر دیا۔ اس طرح اس وقت میں کیا ہوگا، کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ وہاں تو اب عمل اور توبہ بھی نہیں ہے، توبہ تو زندگی میں ہے۔ اگر قبرستان ہی آپ لوگ دیکھ لیا کریں، اور آج سب کو قبرستان جانا ہے، جو لوگ ان میں شرک، دیکھو تو وہاں کیا کیسے کیسے لوگ سوئے ہوئے۔ ہم لوگوں کو بھی زمین کے نیچے جانا ہے یا نہیں؟ کوئی صاحب ہے اس میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جانا نہیں ہے؟ میں نے کوئی امرت دھارا پیا ہوا ہے، یہاں پہ حیات کیا ہوا ہے، بس دنیا اس کا نام ہے۔ تو پہلی علامت کیا ہے کہ جس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے، دنیا کی حقیقت دنیا میں رہے مگر دل نہ لگائے دنیا سے۔ جیسے کشتی پانی میں ہے لیکن پانی کو اندر گھسنے نہیں دیتا کشتی باندھ، بھائی کشتی جب چلتی ہے تو پانی نیچے رہتا ہے یا اندر کشتی میں گھسا دیتا ہے وہ چلانے والا۔ ہم لوگ بھی دنیا کے پانی پر رہیں، مال بھی ہو، مکان بھی ہو، کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن دنیا کی محبت کا پانی دل کی کشتی میں گھسنے نہ رہے۔ اس کے لیے انجینئروں کی ضرورت ہوتی ہے جو پچھلا گھسا ہوا پانی بھی نکال دیں اور پھر اسکرو ٹائٹ کر دیں اور رنگ پینٹ بھی کر دیں کہ دوبارہ زنگ نہ لگے اور سوراخ نہ ہو کشتی میں۔ یہ دل کے زنگ کا علاج اہل اللہ کرتے ہیں، اسی لیے خانقاہیں بنائی جاتی ہیں تاکہ پچھلا پانی بھی نکال دیں جو گھس چکا ہے اور آئندہ نہ گھسنے دیں، اس کے لیے وہ ریپیٹ کرتے ہیں اور اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں اللہ کے خوف کا، تقویٰ کا، اللہ کی محبت کا، اور پینٹ کرتے ہیں اللہ کے ذکر کا۔ تو ایک علامت تو یہ ہو گئی کہ دل دنیا میں رہتے ہوئے کشتی و پانی کا جو تعلق ہے یہی دنیا آخرت کا تعلق ہے۔ نمبر 2 کیا علامت فرمائی آپ نے؟
کہ اللہ کے نور ہدایت کے داخل ہونے کی دوسری علامت الانابۃ الی دار الخلود، دنیا میں رہتا ہے مگر ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، جسم سے کام کرتا ہے دل ان کی یاد میں رہتا ہے۔ کیسے بھائی؟ آپ کہیں تو بہت مشکل کام ہے، نہیں، ایک کانٹا گھس جائے اور ٹوٹ جائے، آپ بریانی بھی کھائیے کباب بھی کھائیے مگر اس کا درد قائم رہے گا۔ کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے درد محبت۔ یہ اس فقیر کا شعر ہے جو آپ سے اس وقت خطاب کر رہا ہے۔ کوئی اللہ کی محبت کا کانٹا چبھے اندر رہ جائے، ہر وقت خدا کی یاد رہے گی۔ اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، بزرگوں کی چوٹیاں اٹھانی پڑتی ہیں، خدا کے عاشقوں کے پاس رہنا پڑتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح رہتے ہیں، کس طرح جیتے ہیں۔ ایک شخص نظر کی بیمار، نظر باز، ہر یعنی جتنی ریلیں آتی تھی وہ نوکری چھوڑ کر، میرا ہی نوکر تھا وہ اعظم گڑھ میں، وہاں اس کو نظر بازی کے مرض اتنا شدید تھا کہ دوا کوٹ رہا ہے اور جہاں ریل کی آواز آئی سیٹی، فوراً سائیکل کھینچا اور جا کر زنانے ڈبوں کو، عورتوں کو دکھاتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، ایسا گندا انسان آج ولی اللہ ہو گیا۔ میرے شیخ سے بیعت ہو گیا بعد میں، اور کس بات پر بیعت ہوا؟ سیتاپور اپنے باپ کی آنکھ کے آپریشن کے لیے جا رہا تھا، حضرت کو لے جا رہا تھا سفارش کرانے، کیونکہ حضرت کے وہاں پیر، وہاں مریدین تھے، تو حضرت کو لے گیا۔ تو اس نے کہا کہ میری اصلاح کا ایک ذریعہ یہ ہوا کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی آ رہی تھی اور مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بھی چل رہے تھے، کیونکہ چور ہر ایک کو چور سمجھتا ہے۔ اس نے سوچا آپ تو مولانا بھی دیکھیں گے، دیکھو کیسے نہیں دیکھتے، چور دوسروں کو بھی چور سمجھتا ہے۔ لہذا جب حضرت کے قریب وہ لڑکی آئی، حضرت تو نیچے ایسے نظر چل، دوسری طرف سے چلنے لگے، ہٹ گئے اور ایک آشاریہ بھی نہیں دیکھا اس کو۔ بس اس نے کہا اسی دن میں رونے لگا اور کہا مجھے ایسی زندگی چاہیے، اللہ والی زندگی۔ آج وہ ماشاءاللہ 10 گھنٹے تک بس رات دن عبادت، اس سے لوگ دعائیں کرا رہے ہیں۔ زندگی تو ہے، ذرا سی دیر میں شیطان اور ذرا سی دیر میں اللہ ولی بنا سکتا ہے۔ توبہ کیا ادھر، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، تو 2 علامت تو یہ ہو گئی۔ تیسری علامت کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ جتنی نمازیں قضا ہوں اس کو بھرو، جتنی زکوٰۃ باقی ہو کئی سال کی آہستہ آہستہ ادا کیجیے، جتنے روزے باقی ہوں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ کر، مہینے میں 8 دن، سال میں 96 روزے ادا کرو اگر جوانی میں روزہ نہیں رکھا ہے۔ یہ بل، جیسے دنیا میں حکومت کا بجلی کا بل نہیں کوئی ادا کرے تو بجلی پوری معاف نہیں ہوتی، قسط کر دیتی ہے حکومت کہ بھائی خیر صاحب بال بچے ہیں، غریب ہیں، اگر ہم سب بل ادا کرتے 10,000 کا بل آیا ہے تو ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ تو حکومت کہتی ہے 200 روپیہ مہینہ دیا کرو، 100 روپیہ مہینہ ادا کرو۔ تو سارے اس طرح سے روزے، قضا نمازیں، اور جو زکوٰۃ نہیں جس نے دی، حج فرض و حج نہیں کیا وہ حج کرے۔ جتنے بھی آخر حقوق العباد ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو غصے میں ڈانٹ دیا، برا بھلا کہہ دیا، اس سے معافی مانگو۔ کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام۔ قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو، بروز قیامت خجالت نہ ہو۔ حضرت نے حکیم الامت نے وصیت فرمائی تھی کہ جن کو میں نے کچھ کہا سنا ہو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ تو یہ حدیث کی شرح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ کیسے جان دے، سینہ اس طرح سے کھل جاتا ہے۔ ایسے ہی نیک کام میں بھی سینہ کھلتا ہے، یعنی حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کے چھوڑنے میں اس کا حوصلہ اللہ بلند کر دیتا ہے، گناہوں کے چھوڑنے میں۔ یعنی ایک صاحب، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک صاحب نے کہا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے پاس فوٹو ہے، آپ دیکھ لیجیے، زیارت کر لیجیے۔ اب آپ سوچیے کہ حکیم الامت سے ہم لوگوں کو کتنا عشق ہے، وہ تو ہے۔ لیکن میں نے کہا، وہ بھی دوست تھے قاری صاحب، کراچی میں ہیں ابھی، میں نے کہا قاری صاحب یہ فوٹو دیکھنے کا تو دل تڑپ گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے جاندار کی فوٹو دیکھنے کے لیے کیوں گئے؟ تو ولی اللہ کی عزت اپنی جگہ پر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنا مقام رکھتا ہے۔ میں دل پر صدمہ غم اٹھا لوں گا، محبت مجھے مجبور ضرور کرتی ہے۔ جب میری والدہ کا انتقال ہوا، نیشنلٹی میں میری اماں کی فوٹو لگی ہوئی تھی، اس کے بغیر حکومت پاکستان شہریت نہیں دیتی۔ جس دن ان کی روح قبض ہوئی، میں نے پہلا کام دفن کرنے کے بعد یہی کیا کہ ان کی فوٹو کو چاک کر دیا، کیونکہ اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تصویر سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہم مسلمان کے گھروں میں لیاقت علی، فلانے صاحب، فلانے بابا، فلانے دادا کی تصویر رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور روح بھی ایسے لوگوں کی مشکل سے نکلتی ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک شخص کی 3 دن تک روح نہیں نکلی،
سکرات کا عالم تھا، سورہ یاسین پڑھی جا رہی تھی، حضرت ڈاکٹر صاحب کو بلایا، دیکھا تو وہاں تصویر لگی تھی لیاقت علی مرحوم، کہا بھائی تصویر ہٹاؤ پھر سورہ یاسین نظر کرے، تم اللہ کی نافرمانی، ایک تو غصے، ایک طرف نافرمانی کا ٹرک کھڑا ہے، ایک طرف فرما برداری کا ٹرک، دونوں سائڈ نہیں دیتے، کیا ہوگا؟ تو جو لوگ وظیفے لمبے لمبے پڑھ رہے ہیں اور گناہ نہیں چھوڑتے تو اور گناہ نہیں چھوڑتے تو اللہ کی غضب کا ٹرک بھی کھڑا ہے سڑک پر، اور اللہ کی رحمت کا وظیفوں سے بھی ٹرک کھڑا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے ہیں، زندگی تباہ ایسی ہوتی ہے، سمجھا؟ بس یہ چند باتیں بھائی میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کی حاضری کو اور جن لوگوں نے ہمیں بلایا ہے ان کی محنتوں کو اور آنے والوں کے آنے کو سب کو اللہ قبول فرما لے، اور اپنی رحمت سے اللہ ان پہاڑوں کو ہمارے لیے گواہ بنا دے، آپ ہم سب کی مغفرت کا کوئی بہانہ بنا دیں۔ اللہ آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم لوگ یہاں نہ تو کسی صوبائیت پر، نہ علاقائیت پر، نہ زبان پر، نہ خون کے رشتوں پر، ان چیزوں پر ہم یہاں جمع نہیں ہیں، صرف آپ کے نام پر جمع ہیں۔ آپ اپنی رحمت سے اس اجتماع کو قبول فرما کر پورا کا پورا ہم سب کو مقبول فرما کر جنت میں اسی طرح ہم سب کو اکٹھا کر دیجیے جیسے کہ اس وقت ہم آپ کے نام پر جمع ہیں، اور ہمارے گناہوں کو عفو فرما دیجیے، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرمائیے، ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اے خدا اس سے نفرت اور اس سے حفاظت مقدر فرما دے، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم جان دے دیں لیکن آپ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنا جی خوش نہ کریں، نافرمانی و گناہوں سے اور آپ کی ناخوشی کی راہوں سے اے خدا ہم ایسی ملعون ایسی خبیث خوشی سے پناہ چاہتے ہیں جس سے آپ ناراض ہو جائیں، جس سے آپ کا غضب و قہر نازل ہو، اے خدا ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے تمام نافرمانیوں سے حفاظت اور توفیق اجتناب نصیب فرما دے، اور ہماری نیکیوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، ہم سب کو اپنا مقبول و محبوب بنا لے، اولیاء صدیقین کا جو آخری سرحد ہے وہاں تک اپنی رحمت سے اے کریم پہنچا دیجیے، دست بخشا جانب ذمبی لما، اپنے دست کرم کو بڑھائیے، ہم سب پر رحم کیجیے، ہماری جھولیوں میں جو خالی بھی نہیں ہے خباثتیں بھری ہوئی ہیں پہلے ان سے ہم کو پاک کیجیے، پھر اپنی محبت کے اور اپنے خوف کے موتی اس میں بھر دیجیے، دست بخشا جانب ذمبی لما، آفری پر دست برباز ہوئے تو اے خدا ہم آپ کے اس دست کرم پر بے شمار حمد پڑھتے ہیں کہ آپ دست کرم بڑھائیے، ہم نالائقوں پر رحم کر دیجیے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، جو بے نمازی ہے اس کو نمازی بنا دیجیے، جو سینما اور VCR اور لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے اس کو توفیق توبہ نصیب فرما دیجیے، جو غصے میں اپنے ماں باپ سے لڑتا ہے اور ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے اس لڑکے کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے، جو بیوی شوہر کو ستا رہی ہو اس کو لائق بنا دیجیے، جو شوہر بیوی کو ڈنڈے لگا رہے ہو ستا رہا ہو اور ہر وقت اس کو رلا رہا ہو اس ظالم شوہر کو بھی دل نرم کر دے، اپنی بیٹی کی طرح جیسے داماد سے چاہتا ہے دوسرے کی بیٹی پر بھی وہ رحم کرے، اللہ ساری مخلوق پر ہمیں رحم عطا کر دے کہ ہم تو غفلت میں ایک چونٹی کو بھی نہ کچل دیں، ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے اور ہماری ہر طرح سے اصلاح فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔